السلام علیکم۔ آج جمعرات ہے، مارچ کی 17 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے یوکرین کے لیے $80 کروڑ مالیت کے نئے امدادی پیکج کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد امریکہ کی جانب سے ایک ہی ہفتے میں یوکرین کو دی جانے والی امداد کی کل رقم بڑھ کر $1 ارب ہو گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کے علاوہ یورپ کے اتحادی متحد ہو کر یوکرین کی ہر ممکن مدد کر رہے ہیں۔ بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کی مدد اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ وہ اپنی آزادی اور جمہوریت کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہے، جو دراصل ان کی اور ہماری قابل قدر مشترکہ میراث ہے۔ امریکی صدر نے خبردار کیا کہ یہ ایک لمبی لڑائی ہو سکتی ہے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ روس کی جانب سے یوکرین کے شہریوں پر غیر اخلاقی حملوں کے مقابلے میں امریکی عوام یوکرینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ امریکہ کے صدر 24 مارچ کو برسلز میں منعقد ہونے والے نیٹو کے سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس وقت یوکرین پر روسی جارحیت کو 1 ماہ ہو چکا ہوگا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے جمعرات کو اپنے ویڈیو خطاب میں مدد کی اپیل کرتے ہوئے جرمن پارلیمنٹ کو بتایا کہ یورپ میں آزادی اور جبر کے درمیان ایک نئی دیوار کھڑی کی جا رہی ہے اور یہ دیوار یوکرین پر گرنے والے ہر بم اور نہ کیے جانے والے فیصلوں کے ساتھ بڑی ہوتی جا رہی ہے۔ انہوں نے جرمنی کی جانب سے روس سے قدرتی گیس لے جانے کے لیے اب معطل ہونے والے نارڈ اسٹریم 2 پائپ لائن منصوبے کی حمایت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جرمنی نے اپنے اقتصادی خدشات کو یوکرین کی سلامتی سے پہلے رکھا ہے۔ زیلنسکی نے کہا کہ ہم نے آپ پر بھروسہ کیا، ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نارڈ اسٹریم 2 منصوبہ جنگ کے لیے ایک طرح سے تیاری تھی۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں امریکہ کے سفارت خانے نے بتایا ہے کہ روسی فوج نے آج چرنیف شہر میں فائرنگ کر کے روٹی کے لیے قطار میں کھڑے 10 افراد کو ہلاک کر دیا۔ سفارت خانے نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ ہم یوکرین میں ہونے والے سنگین جرائم کی جواب دہی کے لیے ہر ممکنہ آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کے مطابق یوکرین کے دارالحکومت کیف میں ایک رہائشی عمارت میں اس وقت آگ بھڑک اٹھی جب جمعرات کے ابتدائی اوقات میں گرائے جانے والے روسی راکٹ کی باقیات اس عمارت سے ٹکرائیں، جس سے ایک شخص ہلاک اور کم از کم 3 زخمی ہو گئے۔ فائر فائٹرز نے 16 منزلہ عمارت کی اوپر کی منزلوں سے 30 افراد کو باہر نکالا اور 1 گھنٹے میں آگ پر قابو پا لیا۔ رپورٹس کے مطابق روس کو یوکرین کے خلاف جنگ کے دوران کئی سائبر حملوں کا سامنا ہے۔ الجزیرہ نیوز چینل نے ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ان سائبر حملوں میں کریملن، ایروفلوٹ ایئر لائنز اور سبر بینک کی ویب سائٹس متاثر ہوتی ہیں۔ برطانیہ کی وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ یوکرین میں تمام محاذوں پر روس کے بڑے پیمانے پر حملے رک گئے ہیں۔ برطانوی نشریاتی ادارے BBC کے مطابق روس کی فوج نے حالیہ ایام میں زمین، سمندر اور ہوا میں کم سے کم پیش رفت کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق روس کو مسلسل بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ یوکرین پر روسی حملے کو 3 ہفتے بیت چکے ہیں۔ اس حملے کے پیش نظر نہ صرف یوکرین کے شہری اپنے ہی ملک میں دربدر ہو کر سر چھپانے کے لیے جگہ ڈھونڈ رہے ہیں، بلکہ دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے باشندے بھی محفوظ مقامات کے لیے سرگرداں ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً 3000 افغان باشندے یوکرین پر روسی یلغار کے باعث یوکرین میں پھنس چکے ہیں۔ یہ وہ باشندے ہیں جنہیں طالبان کے دوبارہ برسر اقتدار آنے کے بعد بہتر مستقبل اور پناہ کی خاطر اپنا ملک چھوڑنا پڑا تھا، تاہم اب وہ روسی حملے میں پھنس چکے ہیں جہاں سے باہر نکلنے کا کوئی واضح راستہ نظر نہیں آتا۔ بھارت کے حکام نے تصدیق کی ہے کہ روس سے رعایتی نرخوں پر خام تیل خریدنے کے لیے مذاکرات ہو رہے ہیں۔
نئی دہلی کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب مغربی ممالک نے یوکرین پر حملے کے بعد روس پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں۔ واشنگٹن میں جب وائٹ ہاؤس کی پریس سیکریٹری جین ساکی سے پریس بریفنگ میں اس امکان کے بارے میں پوچھا گیا کہ بھارت خام تیل کی رعایتی روسی پیشکش کو قبول کر سکتا ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ کسی بھی ملک کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ ہم نے جو پابندیاں لگائی ہیں ان کی پابندی کریں۔ تاہم جین ساکی نے یہ بھی کہا کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ بھارت کی روس سے تیل کی خریداری سے ان پابندیوں کی خلاف ورزی ہوگی۔ بھارت اور چین کے درمیان مشرقی لداخ میں لائن آف ایکچول کنٹرول پر سرحدی کشیدگی میں اضافے کے 2 سال بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دونوں ملکوں کے رشتوں پر جمی برف پگھلنے والی ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق چین نے بھارت کے سامنے کئی تجاویز پیش کی ہیں، جن میں سب سے پہلے چین کے وزیر خارجہ وانگ یی کا بھارت کا دورہ ہے۔ اس کے علاوہ اس سال کے آخر میں اکتوبر یا نومبر میں چین میں برازیل، روس، بھارت، چین اور ساؤتھ افریقہ پر مشتمل گروپ بریکس کا اجلاس ہونے والا ہے۔ چین چاہتا ہے کہ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی اس میں بالمشافہ شرکت کریں۔ رپورٹس کے مطابق چینی وزیر خارجہ کے دورے کی تیاری چل رہی ہے، تاہم نہ تو نئی دہلی میں واقع چینی سفارت خانے نے اس کی تصدیق کی ہے اور نہ ہی بھارت کی وزارت خارجہ نے۔ رپورٹس کے مطابق اگر چین کی تجاویز پر عمل ہوتا ہے تو نہ صرف یہ کہ دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ ایک دوسرے کے ملک کا دورہ کریں گے، بلکہ دونوں میں مذاکرات کا آغاز ہو جائے گا اور پھر بھارتی وزیر اعظم کا چین کا دورہ بھی ممکن ہو سکے گا۔ پاکستان کے شہر کوئٹہ میں حالیہ دہشت گردی تھریٹ کے بعد شہر میں سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی ہے۔ آج اور کل شہر کے تمام سرکاری اسکولز 2 روز کے لیے بند کر دیے گئے ہیں، جبکہ جمعرات اور جمعے کو ہونے والے میٹرک کے سالانہ پرچے بھی ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن، ہسپتالوں اور بازاروں میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی گشت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ محکمہ داخلہ بلوچستان نے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز اور پولیس افسران کو الرٹ رہنے اور شہر کے خارجی اور داخلی راستوں پر کڑی نگرانی کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سندھ پولیس نے ہائی کورٹ کے حکم پر صوبے کی تمام پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے خواتین ہاسٹلز میں پولیس کانسٹیبلز اور کمانڈوز کو تعینات کر دیا ہے تاکہ طالبان کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے۔ یہ حکم لاڑکانہ کی بے نظیر میڈیکل یونیورسٹی میں 2 طالبات کی مبینہ خودکشی اور پیپلز یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز فار ویمن میں بھی ایک ہراسانی کا کیس سامنے آنے پر دیا گیا ہے۔ اگرچہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ان واقعات کی مکمل تحقیقات کر رہی ہے اور ان میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت انتظامی کارروائی بھی دیکھی گئی ہے، لیکن انسانی حقوق کے کارکن عدالتی حکم پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کی تعیناتی پر سخت اعتراض کر رہے ہیں۔ طالبان کی وزارت صنعت کو تجارت کے ترجمان نے بتایا ہے کہ 140 ٹن کارگو لے جانے والے ٹرک بدھ کو کابل سے ازبک دارالحکومت تاشقند کے لیے روانہ ہوئے۔ طالبان کی وزارت صنعت و تجارت کے ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ کھیپ ایک دن پہلے پاکستان سے تورخم بارڈر کراسنگ کے ذریعے افغان دارالحکومت پہنچی تھی۔ ایک پاکستانی اہلکار نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ تجارتی کارگو بھارت کے شہر ممبئی سے روانہ ہوا اور پاکستان اور ازبکستان کے درمیان حال ہی میں طے پانے والے 2 طرفہ ٹرانزٹ ٹریڈ معاہدے کے تحت ازبک پہنچا۔ ازبک صدر شوکت مرزایوف نے مارچ کے شروع میں اسلام آباد کے اپنے 2 روزہ سرکاری دورے کے دوران کئی دیگر دستاویزات کے ساتھ اس معاہدے پر بھی دستخط کیے تھے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے امریکہ کے محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے افغانستان کے لیے عارضی طور پر محفوظ حیثیت ٹی پی ایس کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ عارضی طور پر محفوظ حیثیت ٹی پی ایس امریکہ میں رہنے والے کسی مخصوص ملک کے شہریوں کو دی جانے والی ایک قانونی حیثیت ہے جن کے ملکوں میں واپسی کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ ادارے کا کہنا ہے کہ افغانستان کے افراد کے لیے
عارضی طور پر محفوظ حیثیت کا حصول ایک اہم قدم ہے اور اسے مسلح تصادم کا سامنا کرنے والے دیگر ممالک تک بڑھایا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین فلیپو گرینڈی نے کہا ہے کہ دنیا کو افغانستان کے لوگوں کو مستقل مدد فراہم کرنی چاہیے۔ انہوں نے ملک میں انسانی ضروریات اور بیرون ملک افغان مہاجرین کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھرپور مدد کی اپیل کی۔ گرینڈی نے ملک کے 4 روزہ دورے کے اختتام پر کہا کہ چونکہ دنیا یوکرین کی جنگ میں مصروف ہے، تاہم افغانستان کو بہت سنگین بحران کا سامنا ہے۔ انہوں نے قندھار میں UNHCR کے زیر تعمیر صحت مرکز کا اور جلال آباد میں تعمیر کردہ لڑکیوں کے اسکول کا افتتاح کیا۔ اقوام متحدہ سے یمن میں انسانی ہمدردی کی کوششوں کے لیے 1.3 بلین ڈالرز کے فنڈز فراہم کرنے کے وعدے کیے گئے ہیں، جبکہ عالمی ادارے کا ہدف 4.2 بلین ڈالر تھا۔ اقوام متحدہ کے انسانی امور اور ہنگامی امداد کے انڈر سیکرٹری جنرل کوآرڈینیٹر مارٹن گریفتھس نے ایک ورچوئل کانفرنس کے بعد ایک بیان میں کہا کہ دنیا میں انسانی ضروریات میں انتہائی اضافہ ہو رہا ہے، لیکن ہمدردی اور یکجہتی اس رفتار سے نہیں بڑھ رہی۔ یمنی عوام کو فوری ریلیف کی ضرورت ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ امریکہ سن 2022 میں یمن کو تقریباً 585 ملین ڈالر دے گا۔ یورپی یونین نے کہا کہ وہ 407.4 ملین ڈالر فراہم کرے گا اور برطانیہ نے 115 ملین ڈالر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ 17 ملین افراد کو خوراک کی امداد کی اشد ضرورت ہے اور یہ تعداد سن 2022 کے دوسرے نصف تک بڑھ کر 19 ملین تک پہنچ سکتی ہے۔ جاپان میں حکام نے فوکوشیما کے ساحل پر بدھ کی رات آنے والے 7.4 شدت کے زلزلے کے بعد لوگوں کو آفٹر شاکس کا انتباہ جاری کیا ہے۔ زلزلے میں 4 افراد ہلاک اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے اور ٹوکیو کے علاقے میں 20 لاکھ سے زیادہ صارفین کے لیے بجلی کی فراہمی منقطع ہو گئی۔ ملک کے شمال مشرقی اور مشرقی علاقوں، خاص طور پر میاگی اور فوکوشیما میں شدید جھٹکے محسوس کیے گئے۔ جاپانی کابینہ کے چیف سیکرٹری ہیرو کازوما تسونو نے کہا کہ توہوکو شکانکن بلٹ ٹرین زلزلے کے بعد پٹڑی سے اتر گئی، لیکن 100 مسافروں میں سے کوئی بھی زخمی نہیں ہوا۔ امریکی فیڈرل ریزرو نے 1980 کی دہائی کے اوائل سے بدترین افراط زر پر قابو پانے کے لیے ایک کوشش کا آغاز کیا تھا، اور اب اسی کوشش کے تحت بینک نے قلیل مدتی سود کی شرح میں اضافہ کر دیا ہے اور اس سال ممکنہ طور پر 7 بار اضافے کا اشارہ دیا ہے۔ فیڈرل ریزرو نے 2 سال قبل وبا کے نتیجے میں کساد بازاری کے بعد شرح سود تقریباً 0 کے قریب کر دی تھی، اور اب اس میں کوارٹر پوائنٹ اضافے سے بلند افراط زر کو روکنے کے لیے اپنی کوششوں کے آغاز کی نشاندہی کی ہے۔ شرح میں اضافے کا مطلب بالآخر بہت سے صارفین اور کاروباروں کے لیے قرض کا حصول بلند شرح کے ساتھ ممکن ہوگا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ اپنی ان محبتوں کو اور دعاؤں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔